أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ قریش مکہ سے خطاب کیا جا رہا اور انہیں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ توحید کی دعوت کو رد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض کا اللہ ان کی اس سرکشی پر انہیں سزا دیتا ہے، اللہ نے ان پر قحط بھی مسلط کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبۃ، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے اور پوری انسانیت کے لیے جو بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض کا اسے جو ہے سزا دیتا ہے، اس پر چھوٹا سا عذاب بھیج دیتا ہے تاکہ یہ انسان جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سی تمہاری خطاؤں کو سرکشیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دیتا ہے، اشارے سمجھ جائے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے حمایتی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے حمایت سے ہاتھ کھینچ دیں گے، انہیں اپنی پڑی ہوئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے جو ہے اللہ سے پناہ طلب کرتا رہے۔ اور بعض کا نیک انسان کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ ایک انسان کو، مسلم انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا چپ جاتا ہے، اللہ اس سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ نیک انسانوں کی مصیبتیں، اس سے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بعض کا جب انسان میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو جو تکالیف پہنچتی ہے، جو بعض کا شہادت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں ہر مصیبت پر صبر کرنے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے دین کے غلبہ کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔